قوم ارم کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ اور دوسری کو عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا اور حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے اور احقاف کے علاقے میں رہائش پذیر ہوئے اور یہی ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے احقاف میں بسنے والی قوم کو دراز قد اور بہت طاقت عنایت فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوا کرتا تھا۔ ان کی طاقت کا حال یہ تھا کہ آج کے زمانے میں بڑے سے بڑا پتھر جو کئی آدمی بھی مل کر اٹھا نہیں سکتے، وہ ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا۔ یہ لوگ اپنی طاقت کی وجہ سے پورے یمن پر قبضہ کر گئے تھے۔ ان میں سے دو بادشاہ بہت جاؤ جلال والے تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید ان میں سے پہلے تخت نشین ہوا کیونکہ یہ بڑا تھا، اور شداد بعد میں تخت نشین ہوا۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو بہت عروج تک پہنچایا۔ اس وقت کے کسی بادشاہ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ اس بہادری کا یہ نتیجہ نکلا کہ شداد نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء جو انبیاء کے وارث تھے، شداد کو کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا جب لالچ کا عروج ہو؟ اس وقت جو کوئی بھی اس کی اطاعت کرتا وہ صرف دولت اور شہرت کے لیے کرتا۔ شداد کو سمجھانے والوں نے کہا کہ دولت فانی ہے جبکہ اخروی زندگی میں جنت کا حصول آسان ہے۔ شداد نے کہا کہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے وہ صفات بیان کیے جو انبیاء نے جنت کے بارے میں بتائے تھے۔ شداد نے جنت سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو ایسی جنت دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد شداد نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور اپنی پسند اور ناپسند بتا دی۔ اس نے کام کے لیے ماہرین کو عدن بھیجا اور کہا کہ وہاں سے سونا اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر لاؤ۔ کوہ عدن میں 1 مربع پر جنت بنانے کا حکم دے دیا۔ اس نے جنت کی دیواریں اتنی گہری کھدوائیں کہ زمین میں پانی تک پہنچ گئیں اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے قریب پہنچی تو ان پر سونا چاندی کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے لحاظ سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اتنی چمک ہوتی کہ دیواروں کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کوہ عدن کی 4 دیواری کی گئی اور اس کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل میں 1000 ستون اور ہر ستون جواہرات سے بنا ہوا۔ شہر کے درمیان ایک بڑی نہر بنائی گئی اور پھر ہر محل میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس بڑی نہر سے نکالی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے اور نہروں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم لگا دیا گیا۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے اور ان کے پھل یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دیواروں کو مشک و زعفران سے نہلایا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے پرندے بنوائے گئے جن پر پہرہ دار باری باری پہرہ دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں اور نہروں میں میٹھا پانی، شراب، دودھ اور شہد جاری کر دیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ور کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ ہر شہری کے گھر پھل اور میوے پہنچا دیے گئے۔ 12 سال کی مدت بعد جب یہ شہر تیار ہوا تو شداد نے تمام دولت مندوں کو حکم دیا کہ یہاں آ کر آباد ہو جائے، اور شداد نے خود بھی اپنے لشکر اور کچھ علماء کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا اور علماء کو کہتا کہ اس جنت کے لیے مجھے تم کسی کے آگے جھکنے کا کہہ رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو شہر والے اس کے استقبال کے لیے آگے کھڑے اس پر جواہرات برسا رہے تھے۔ جب شداد نے اس شہر کے دروازے پر پہنچا تو ابھی اس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو وہاں کھڑے دیکھا۔ تو شداد نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اتنا حکم نہیں ہے۔ شداد نے دوسری مرتبہ کہا کہ اتنی فرصت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
इसी वक्त अभी एक पाँव रकाब में और दूसरा पाँव हवा में था कि शद्दाद की रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राइल ने ज़ोरदार चीख मारी जिससे ये खूबसूरत महल और शहर जवाहरात समेत ज़मीन बोस हो गया और इसका नामो निशान बाकी ना रहा। कुरान करीम की तफसीर में लिखा गया है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो जन्नत दुनिया की नज़रों से ओझल कर दी गई, लेकिन रात के वक्त कभी कभी उदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी चमक दिखाई देती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं अचानक उधर को चले गए और आपका ऊँट भाग गया। आप ऊँट को तलाश करते हुए इस शहर पहुँच गए। जब आपकी नज़रें इसकी दीवारों और मीनारों पर पड़ी तो आप बेहोश हो गए। जब होश आई तो सोचने लगे इस शहर की हालत तो वैसी ही है जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शद्दाद की जन्नत के बारे में बताई थी। आप इस बात को हकीकत में जानने के लिए इस शहर के अंदर गए और देखा कि नहरें और सोने चांदी के जवाहरात हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने अपनी तसल्ली के लिए वहाँ से कुछ जवाहरात लिए और वापस चल दिए। और इस वक्त अमीर मुआविया जो कि दमिश्क में थे, ये सारा माजरा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाया और कुछ ऐसी निशानियां बताई कि जिससे आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत से एक आदमी इस शहर में जाएगा, वो छोटे कद, सुरख रंग और गर्दन और आबरू पर 2 तिल होंगे और वो अपनी ऊँट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा। चनाचा ये सब अलामत अब्दुल्ला बिन कलाबा में देखी गई। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वल्लाह ये वही शख्स है। तो नाज़रीन करामी आपने देखा इस दुनिया में जो कोई भी खुदाई का दावा करता है उसका नामो निशान मिट जाता है। बेशक अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का यही अंजाम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।